اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کان کلامنا حول الانتظار فی الاشتباہ. ہماری گفتگو اور بحث چل رہی تھی کہ انتظار کریں گے 3 دن ایسے میت کے لیے یا ایسے شخص کے لیے کہ جس کی موت میں اشتباہ ہو. اور اگر 3 دن سے پہلے علم ہو جاتا ہے یا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مر چکا ہے تو پھر 3 دن کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جب علم حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں اس کے روح جسم سے پرواز کر چکی ہے تو اب اس میں فوراً پھر اسے اس کی تجہیز و تکفین کرنی چاہیے. اور اس کی کچھ علامتیں ہیں، پہچان ہے، کیسے یعنی جو ہے وہ پتہ چلے. تو جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی اس کے بارے میں خلاصے میں بیان کیا تھا کہ مثلا اس کی کچھ علامتیں ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اب دنیا میں نہیں رہا بلکہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے. تو اگر وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر 3 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کی تجہیز و تکفین و تفصیل ہو جانی چاہیے. ان علامتوں میں سے جیسے ناک کا مڑ جانا یا کھال کا مثلا جو ہے وہ چھٹ جانا، چہرے کھال کا، یا ہاتھوں کے مثلا جوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا، یا پیروں کا مثلا پھیل جانا، ڈھیلا ہو جانا وغیرہ. یہ سب جو علامتیں بتائی گئی ہیں، اگر ایسی کوئی علامتیں صادر ہوتی ہیں یا سامنے آتی ہیں تو پھر ایسے شخص کو تدفین اور تکفین میں پھر زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں 3 دن پورے کرنے کی، بلکہ جیسے یہ بات ثابت ہو جائے، جان لی جائے، یقین ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تکفین و تجہیز و تکفین ہو جانی چاہیے. اب یہ علامتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا پھر محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ شخص اس کی روح پرواز کر گیا. کہیں خصاف صدغائی، جیسے مثلا اس کھال کا یا اس جگہ کے اندر کو گڑ جانا جو آنکھ اور کان کے درمیان ہوتی ہے، آنکھ یہ جگہ اندر کو گڑ جاتے ہیں، آنکھ اور کان والی جگہ کا اندر کو گڑ جانا، یا ناک کا مڑ جانا، یا چہرے کی کھال کا مثلا لٹک جانا، بڑھ جانا، میل ناک مڑ جائے اور چہرے کی کھال جو ہے وہ پھیل جائے، لٹک جائے، پھیل جائے، بڑھ جائے، اور مثلا جو ہے وہ ہاتھ یا گٹے ہاتھ سے جدا ہونے لگے، نکلنے لگے ان سے. ہاں اسی طرح پیر جو ہے پھیلنے لگے، یعنی جوڑ جو ہے وہ کھلنے لگے پیروں کے. اور علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خصیتین اوپر کی طرف چلے جائیں اور کھال ان کی نیچے لٹک جائے. یہ علامتیں جو بتائی گئی ہیں، کس طرح کی علامتیں اگر کسی انسان کی
اندر پائی جاتی ہیں، پائی جائیں ایسے مشتبہ انسان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی۔ امارات موت میں سے اس کی کھال کا یا اس کے یعنی کان اور آنکھ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کا یعنی گڑ جانا، اندر کو چلا جانا، دب جانا، وہ میل ون فہی، اس کی ناک کا مڑ جانا، وہ امتداد و جلدت وجہی، اور اس کے چہرے کی کھال کا لٹک جانا یا بڑھ جانا یا پھیل جانا، وہ ان خلا کفہی من ذرائع، اور اس کے گٹوں کا اس کے کون یعنی ہاتھوں سے نکل جانا، ڈھیلا ہو جانا، چھٹ جانا، وہ استرخا قدم ہے، اسی طرح اس کے قدموں کا جو پیروں کے جوڑ ہیں ان کا مثلا جو ہے پھیل جانا، جڑا نکل جانا، جدا ہو جانا جوڑوں کا، یا مثلا وہ استرخا قدم ہے، اس کے پیروں کا کشادہ ہو جانا، اس کے پیروں کا کشادہ ہو جانا، وہ تقلص انسیہ علاقوں، اور خستین کا اوپر کی طرف چڑھ جانا، ما تدلی الجلدہ، اور جو ہے جو کھال ہے وہ پھیل جائے، لٹک جائے نیچے کی طرف، وہ نہیں وزالے کا، اور جو اس طرح کی علامتیں اور دیگر بیان ہوئی ہیں۔ یہاں تک تھے یہ سب یعنی بتایا مستحبات، اور پھر یہ بتایا کہ کوئی مشتبہ ہے تو اس کا انتظار 3 دن کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ 3 دن سے پہلے علم ہو جائے، تو جب علم اور یقین ہو جائے تو پھر اس کو یعنی تجویز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ اب ہم مکروہات کی بات شروع کرتے ہیں، کیا چیزیں مکروہ ہیں ایسے موقع پر۔ اب آ رہی ہے مکروہات۔ بعض چیزیں حالت اعتذار میں، اس وقت جب میت یا انسان حالت اعتذار میں ہے، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، مثلا اس کے پاس مجنب کا آنا، حائض کا آنا اس کے پاس، کیونکہ ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں ملائکہ حاضر ہیں، پاک روحیں ہیں، پاک روحیں وہاں پر ہیں، اور مجنب آئے یا حائض آئے تو ان سے ان کو ایذا ہوگی، اسے ایذا ہوگی، تو ملائکہ جو ہے وہ مثلا پلٹ جائیں گے، یا اس کے مثلا پیٹ پر لوہا رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ حالانکہ روایات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہیں ملی، لیکن یہ اخبار میں تو نہیں ہے، لیکن مشہور ہے علماء کے درمیان، صحیح، لیکن کوئی اور چیز رکھیں تو اس میں کراہت نہیں ہے اصل کی بنا پر، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں اس میں بھی کراہت ہے، کچھ بھی رکھنا میت کے پیٹ پر مکروہ ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں اسے بھی، کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ عِندَهُ، مکروہ ہے مجنب کا یا حائض کا وہاں پر آنا، میت کے پاس یا حالت اعتذار میں جو ہے اس کے پاس آنا مکروہ ہے، اسے نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ لِتَعَزِّ الْمَلَائِكَ بِهِمَا، اس لیے ان دونوں سے ملائکہ کو اذیت ہوگی، ایذا ہوگی، تو ملائکہ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ وَغَایَةُ الْکَرَاہَةِ تَحَقُّقُ الْمَوْتِ، اور جو ہے وہ غایت الکراہہ تحقق الموت، یہ کراہت کب ہے؟ یعنی موت کے بعد نہیں ہے، جب تک موت متحقق نہ ہو جائے اس وقت تک کراہت ہے، پھر تو چلے گئے کہ فرشتے روح قبض کر کے لے گئے، بس چلے گئے، مثلا کیا ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب تک روح قبض نہ ہو، حالت اعتذار میں ہو، تو اس وقت کے ملائکہ ہوتے ہیں وہاں پر انہیں اذیت ہوتی ہے، اور جب روح قبض ہو گئی تو ملائکہ چلے گئے، اب وہاں کوئی نہیں ہے تو اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ غایت کراہت جو ہے وہ موت کے متحقق ہونے تک ہے، موت متحقق ہو گئی پھر کوئی کراہت نہیں، یہ حالت اعتذار میں نہ ایسا ہو۔ وہ انصراف الملائکہ، موت کے متحقق ہونے اور ملائکہ کے پلٹ جانے کے بعد پھر کچھ نہیں، یہ ہے غایت الکراہہ، یعنی جب موت واقع ہو جائے، ملائکہ پلٹ جائیں تو بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، پھر کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے کوئی مشکل نہیں، صحیح۔ وَطَرْحُ حَدِيدٍ عَلَىٰ بَطْنِهِ، اور میت کے پیٹ پر لوہا رکھنا بھی مکروہ ہے،
فی المشہور، مشہور ہے یہ علماء کے درمیان. بھلے ولا شاہد لہ من الاخبار، اخبار میں اس پر کوئی شاہد نہیں ہے، اخبار میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی. ولا کا بلکہ بعض کام نے اپنے استادوں سے سنا ہے، مشائخ اور شیوخ سے سنا ہے وغیرہ وغیرہ. ولا کراہت فی وضع غیرہ، اور اس میں یعنی لوہے کے علاوہ کچھ اور رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. للاصل، اصل کی بنا پر، یعنی اصل کیا ہے؟ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے. وقیل یکرہ ایضاً، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں بھائی وہ بھی مکروہ ہی ہے، کوئی بھی چیز رکھنا مکروہ ہے، کوئی بھی چیز رکھنا مکروہ ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ ایک نئی بحث آئے گی، وہ ہے غسل کے بیان میں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.